اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 مارچ 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر بھی دیکھا تھا، شروع کا اس کا حصہ ہم نے تفصیل سے سمجھا تھا۔ میں اس آیت کو دوبارہ سے شروع کرتا ہوں، آیت نمبر 102 کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہاں میں ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں کہ ہم اس صورت کے اندر جن لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو متکبرین ہیں اور ہر وقت وہ فساد فی الارض اس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا، کیونکہ یہ وہ قوم تھی جو مذہبی طور پر بھی مطمئن تھی۔ اس کو مذہب کی طرف سے یہ اطمینان دلا دیا گیا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے سب سے محبوب ہو، تمہیں تمہارا کیا گیا کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ اگر کسی کو شرعی طور پر مطمئن کر دیں تو وہ واضح طور پر ایک بڑا فسادی بن کر سامنے آتا ہے، اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اتباع کی ما تتلو الشیاطین۔ یہاں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تلا کے ساتھ جب علی کا صلہ آتا ہے تو اس کا ایک معنی جھوٹ گھڑنا بھی ہوتا ہے، کسی کے اوپر کذب بیانی کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ما تتلو الشیاطین، شیاطین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو تخریب کار ہوتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے اعلی ملک سلیمان، تو یہاں میں نے اس کو کافی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ ملک سلیمان یعنی سلیمان کی حکومت، ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اور جھوٹ گھڑا کرتے تھے تاکہ کسی بھی طریقے سے ان کی حکومت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایک ترجمے کے مطابق میں نے آپ کو یہ ماضی کے صیغے سے سمجھایا تھا۔ اس کا ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو وہ گھڑا کرتے ہیں ملکی سلیمان، سلیمان کی بادشاہت کے بارے میں۔ یہ دونوں ترجمے جائز ہیں، میں آپ کو اس آیت کے مختلف طریقے سے ترجمہ کر کے بتا دوں گا کہ جس طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں اس آیت کو، وما انزل، آگے جب ہم چلیں گے تو اس میں وما ما نافیہ ہے یا موصولہ ہے، کس طریقے سے اس کو ترجمہ ہمیں کرنا ہے، تو ہم تمام پہلوؤں سے اس آیت کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو ملکی سلیمان کے بارے میں جب میں نے بات کی تھی تو سلیمان رسول اللہ کے بارے میں نے کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ ان کے بارے میں ہمارے درمیان کیا مشہور کر دیا گیا ہے، اور ببلیکل تھاٹس جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کہ بائبل کے مطابق حضرت سلیمان رسول اللہ کے اوپر جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس میں اسم اعظم لکھا تھا، اور پورا ایک وہ کہانی یا افسانہ سمجھ لیں اس کو جو انہوں نے گھڑا ہے، اور اس کی بنیاد جو بائبل کے اندر بتائی گئی ہے کہ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو ان سے چھین لیا تھا۔ اسی بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آگے کی ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ سلیمان رسول اللہ کے پاس ایک اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود ان کا جو ملک تھا، جو ان کی حکومت تھی، وہ للہیت پر قائم تھی، شیطانیت پر قائم نہیں تھی، عدل و انصاف کا گھر تھا، اور ظلم اور جور اس سے بہت بعید تھی وہ حکومت۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن کے اندر بیان کی۔ تو وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، حقیقت یہ ہے کہ قانون کے انکاری یہ تخریب کار تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون دیا گیا وہ اس پر پورا عمل کرنے والے تھے۔ یہ جو تخریب کار ہیں ان کا تو کام ہی قانون کے خلاف اپنا مشن مکمل کرنا ہوتا ہے، اور قانون شکن یہ تخریب کار ہی ہوتے ہیں۔ تو ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے کفر کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے ہیں یا دیتے تھے، یہ دونوں ترجمہ یہاں پر جائز ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر فعل مضارع لا کر ماضی کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے سیاق و سباق سے، اور فعل ماضی لا کر فعل مضارع کا ترجمہ بھی جائز ہوتا ہے، وہ سیاق و سباق متعین کر دیتا ہے کہ بات کیا چل رہی ہے۔ تو یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے ذکر فرمایا ولیکن الشیاطین کفروا، انکاری جو تھے وہ شیاطین تھے، تخریب کار تھے وہ انکاری تھے، اور اس کے بعد ان کا عمل کیا تھا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک پورا بحث شروع ہو جاتی ہے علماء کے مابین کہ سحر جو ہے وہ کفر ہے یا کفر کے بعد سحر کیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے آیت سامنے ہے کہ شیاطین کا کفر کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا ہے، ان کے عمل کو الگ سے بیان کیا ہے۔ پہلے انہوں نے قانون کا انکار کیا ہے، اور قانون کے انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے سحر کا لفظ پڑھا ہے نا، تو اب آپ کے ذہنوں میں وہ ایک خاکہ کشی شروع ہو جائے گی سحر کی۔ اب سب سے بنیادی بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، ترجمے کرنے کے وقت ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مترجمین جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کا جو ذہن میں پہلے سے ایک تصور موجود ہوتا ہے نا، وہ ترجمے اس لفظ کے اس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ترجمہ اس کے مطابق کریں گے تو جو تصور ان کے پاس موجود تھا وہ تصور ان کا اس لفظ کی وجہ سے وہ لوگوں کے ذہن میں رائج ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے گا، یعلمون الناس السحر، ابھی میں سحر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں جیسے ہی اس کا ترجمہ جادو کروں گا تو اب آپ کے ذہنوں میں جادو کا ایک پورا تصور آ جائے گا جادو کیا ہوتا ہے۔ اب جتنی باتیں جادو کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، اب وہ آپ اس سے میچ کرنا شروع کر دیں گے کہ جادو میں تو یہ بھی ہوتا ہے، جادو میں تو یہ بھی ہوتا ہے، جادو میں تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جادو کا عربی کا لفظ سحر معلوم نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اس کی یہ خاکہ کشی نہیں کریں گے۔ بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے ہمارے ساتھ کہ آپ نے سحر کا لفظ جیسے ہی جادو کر دیا تو اب آپ کے ذہن میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ قرآن کے اندر تو جادو کا بیان آیا ہے، آپ جادو کا انکار کیسے کر رہے ہیں؟ جادو تو حق ہے۔ جیسے ہی آپ کسی کو یہ بات کہیں گے نا کہ یہ جادو جو ہے یہ سب باطل ہے، وہ کہے گا جادو تو حق ہے، قرآن میں ذکر آیا ہے اس کا، کیونکہ ہمارے مترجمین نے جو ترجمہ سحر کا کر دیا وہ جادو کر دیا۔ آپ جب کسی ورڈ کا ترجمہ کسی دوسری زبان کے اندر کر رہے ہیں تو آپ کو وہ لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو تمام تصورات سے خالی ہوں۔ اگر وہ اپنے پیچھے کوئی تصور رکھتے ہیں، کوئی کانسیپٹ، کوئی نظریہ ہے اس لفظ کے پیچھے، تو جیسے ہی آپ اس کا ترجمہ اس لفظ کا کریں گے وہ فوراً سے نظریہ آپ پیش کر دیں گے۔ آپ ورڈ پیش نہیں کر رہے ہیں، آپ ورڈ ایڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں کسی زبان سے، آپ وہ نظریہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے یہ ایک نظریہ رکھتا ہے۔ جیسے ہی میں نے جادو کہوں گا نا تو وہ نظریہ آپ اپنانا شروع کر دیں گے۔ اب آپ کے ذہنوں میں وہ جادو رائج ہو جائے گا، سحر کا لفظ کہیں اور چلا جائے گا۔ اس کی کئی مثالیں قرآن سے میں دے سکتا ہوں آپ کو۔
قرآن کے اندر اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو عین جیم اور زا، عجز، عاجزی جس سے نکلا ہے. کبھی میں اگر آپ کے سامنے عاجزی کا لفظ کہوں تو آپ کے ذہن میں کوئی کرامت آئے گی؟ ڈیریویٹو تو ہے نا اس کا، عین جیم و زا کا ڈیریویٹو ہے، مشتقات ہے. معجزہ یہ بھی اس کا ڈیریویٹو ہے. جیسے ہی میں آپ کے سامنے معجزہ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں ایک دم سے وہ غیر معمولی کیفیات، غیر معمولی واقعات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جس کے بارے میں آپ کو سکھایا گیا ہے کہ یہ ہوتا ہے. اگر میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھوں وما ہم بمعجزین، معجزین، یہ بھی معجز ہے نا، معجزہ نہیں ہے. کیا آپ کے ذہن میں معجزہ آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا معجزہ. لیکن جیسے ہی میں آپ کے سامنے معجزہ کہوں گا اب آپ کے ذہن میں وہ تصور آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پیش کیے گئے ہیں. پورے قرآن کے اندر معجزے کا لفظ موجود ہی نہیں ہے. جس لفظ سے یہ خاکہ کشی ہو رہی ہے، نظریہ قائم ہو رہا ہے، وہ لفظ ہی قرآن کا نہیں ہے. جب آپ غیر قرآنی لفظ اپنائیں گے تو جس نے وہ غیر قرآنی لفظ بنایا ہوگا، استعمال کیا ہوگا، رائج کیا ہوگا، تو اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوگا. جب اس نے وہ لفظ غیر قرآنی دیا ہے آپ کو تو آپ صرف وہ لفظ نہیں اپنا رہے ہیں بلکہ غیر قرآنی نظریہ اپنا رہے ہیں. آپ کو شاید ہی لگ رہا ہے کہ میں نے غیر قرآنی لفظ اپنا لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں، آپ نے غیر قرآنی نظریہ اپنانا شروع کر دیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، چھپکے سے آپ کے اندر صلاحیت کر دیا ہے وہ. ایسے ہی معاشروں کے اندر، مذاہب کے اندر کچھ لفظ بہت چپکے سے داخل کر دیے جاتے ہیں جن کا معلوم نہیں ہوتا، ان کا احساس بھی نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں تو معمولی بات ہے، اگر ہم نے اس کو دوسرے ورڈ میں یا دوسرے ورڈ کا انتخاب کر لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. جس سے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہا، معجزہ کہوں گا تو ذہن میں ایک تصور آنا شروع ہو جائے گا. وما ہم بمعجزین، قرآن کے آیت پڑھوں گا کبھی معجزہ ذہن میں نہیں آئے گا. آیا کسی کے ذہن میں معجزہ کے لفظ؟ معجزین سے وہ کرامات، وہ غیر معمولی واقعات کبھی ذہن میں نہیں آئیں گے. قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورۃ المعارج. معارج کی جو اصل ہے نا، عین را اور جیم ہے، عرجہ، اس سے معارج بنا ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی معراج کا لفظ نہیں آیا. میں نے آپ کے سامنے معارج کو 2 مرتبہ پڑھا، آپ کے ذہن میں وہ معراج آیا؟ کبھی نہیں آئے گا. میں آپ کے سامنے معراج کا لفظ کہوں گا تو ہی معراج آپ کے نظر میں ذہن میں آنا شروع ہوگا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا معراج کا لفظ، معراج کا کانسیپٹ. وہ نظریہ کبھی آپ اختیار نہیں کریں گے جب تک میں معارج کہتا رہوں گا، کیونکہ معراج قرآن میں ہے ہی نہیں. پورے قرآن کے اندر کہیں بھی یہ مشتق ورڈ معراج آیا ہی نہیں ہے، معارج آیا ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ معراج کے غیر قرآنی لفظ کو اپنانا شروع کیا. اب آپ نے معراج کا جو غیر قرآنی لفظ اپنایا ہے، یہ جس نے اس کو رائج کیا تھا اس کے پیچھے کا، اس کے ذہن میں پہلے سے ایک نظریہ موجود تھا، تو آپ نے وہ معراج کا لفظ نہیں اپنایا بلکہ آپ نے اس نظریے کو اخذ کیا ہے. یہ بنیادی غلطیاں ہیں جو ہم ترجمے کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب سحر کا ترجمہ جادو کر دیں گے تو بتائیے مجھے پھر جادو کو آپ باطل ثابت کریں گے کیسے؟ جادو کو تو آپ حق ثابت کر رہے ہیں. جادوگروں کے تو مقابلے کروا رہے ہیں نا آپ حضرت موسیٰ کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں جادوگر کے تو مقابلے ہوئے تھے، تو جادوگر کے مقابلے جادو سے ہی ہوتے ہیں. جادوگر کے مقابلے جادو سے کیے جاتے ہیں. آپ نادانستہ حضرت موسیٰ کو بھی جادوگر ہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں شاید ہم جو ہیں وہ اس کو معجزہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ معجزہ صرف اپنے تقدس کی وجہ سے پیش کر رہے ہیں. جس کو آپ پیش کر رہے ہیں وہ تو بولے گا یہ جادوگر ہی تو ہے، یہی تو موسیٰ فرعون نے کہا تھا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا بڑا ہے، سب سے بڑا، جس نے تمہیں بھی سحر سکھایا. آپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا. آپ ابھی تک یہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ ہم موسیٰ کے لیے معجزہ ثابت کر رہے ہیں اور ان کے لیے جادو ثابت کر رہے ہیں، سحر ثابت کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آپ دونوں کے لیے سحر ہی ثابت کر رہے ہیں.
اور اس پہ قرآن نے خود مہر ثبت کر دی، کہا کہ فرعون نے خود کہا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں سحر سکھایا ہے۔ تو پھر آپ بتائیے مجھے کہ آپ اس کو باطل ثابت کیسے کریں گے؟ ایک طرف تو آپ خود ثبوت پیش کر رہے ہیں، پھر کہنا یہ باطل ہے۔ جو باطل ہوتا ہے اس کا ثبوت نہیں ہوتا، ثابت تو وہ ہوتا ہے جس کی جو ہے پاؤں گڑے ہوئے ہوتے ہیں، مضبوط جمع ہوتا ہے۔ جو باطل ہوتا ہے اس کے بارے میں تو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ایسے درخت ہیں جن کی جو جڑ بھی زمین سے اکھڑی ہوئی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اس کلمے کی مثال تو ایسے خبیث درخت کی سی ہے جس کا جو زمین میں جڑیں بھی ثابت نہیں ہیں۔ باطل تو کہتے ہی اس کو ہے، ثابت تو وہ ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے۔ ترجمہ جب ہمارے یہاں سے غلط کیا جائے گا تو ہم کبھی بھی ورڈ کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، اپنے تصورات کے اندر ہی گم رہیں گے، کبھی اس سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں۔ تو اب سحر کا مطلب کیا ہے؟ اگر سحر کا مطلب جادو نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ عربی زبان کی لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی سی بھی عربی زبان کے اندر سین، ہا اور را کا جو مادہ ہے سحر، اس کا لفظ کا معنی ہوتا ہے کسی کی حقیقت کو غیر حقیقت کی طرف پھیر دینا، اتنے لطیف پیرائے سے کسی کو دھوکہ دے دینا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ دھوکہ ہے کیا ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک عبارت ہے عنزۃ مسحورہ، ایسی بکری کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں دودھ نہیں ہوتا، لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، دودھ ہے اس کے اندر، لیکن حقیقت کچھ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف کسی کے نظریے کو مائل کر دینا، پھیر دینا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سحر۔ یہ اس کی پرائمری میننگ ہے۔ ہم اس کی جو مجازی میننگ ہے اس کے اندر سارے فیصلے کرے جا رہے ہیں کہ جادو اس کا، کیونکہ جادو کے اندر بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جادو میں؟ کیا ہوتا ہے آپ مجھے خود بتائیے۔ آپ اگر کسی جادوگر کی فنکاری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلی بات آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ حقیقت ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بات تو آپ کو معلوم ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا یہ جھوٹ بنا کیسے رہا ہے۔ آپ کو دھوکے کا پتہ ہے، دھوکے کی نوعیت کا نہیں پتہ کہ دھوکہ کس طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو کر رہا ہے اس کی فنکاری ہے، یہ حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف پھیر رہا ہے مجھے۔ یہ آپ کے ذہن میں اتنا پختہ اور رائج ہوتا ہے کہ آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کسی بھی حالت کے اندر، چاہے وہ آپ کے سامنے کچھ بھی کر کے دکھائے، کاٹ کے دکھا دے، ہوا میں اڑا کر دکھا دے، آپ ہمیشہ یہ سمجھتے رہیں گے نہیں اس کی فنکاری ہے۔ یہ تجربے والی بات ہے نا۔ تو پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جو فنکاری کر رہا ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ تو جھوٹا ہے، لیکن جو کئی میل دور بیٹھا ہوا اپنے جنتر منتر پڑھ رہا ہے وہ حقیقت ہے؟ یہ تو پھر میرے خیال سے آپ خود ہی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو حقیقت سے غیر حقیقت کا پھیر رہا ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کر کیسے رہا ہے، لیکن آپ اس پہ یقین نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، جو آپ کے سامنے کچھ کر بھی نہیں رہا ہے، آپ کو صرف دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، آپ اس کے اوپر تو ایسا یقین کرتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ تو عربی زبان کے اندر سحر کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، جو پرائمری میننگ ہے اس کی یہ ہے کہ آپ حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف کسی چیز کو پھیر دینا، ایسا نظر آنا کہ وہ ہے لیکن حقیقت میں وہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سحر۔ اس کی میننگ جادو نہیں ہے، اور اگر آپ جادو کرتے ہیں تو جادو اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ جادو بھی دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف پھیرنے کا نام جادو ہے۔ یہ ہے سحر کی میننگ۔ اب آپ اس کو اگر جادو کا نام دیں گے، جادو کے ثابت کریں گے کہ جادو جو ہے وہ حق ہے، تو پھر اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ پریشان اپنی زندگیوں سے رہیں گے اور ہمیشہ یہ جادو کے چکر میں ہی لگے رہیں گے کہ جادو جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، جادو جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جان سے مار بھی سکتا ہے اور اس کی جان کو بچا بھی سکتا ہے۔ یعلمون الناس السحر، وہ جادو نہیں سکھاتے تھے،
وہ لوگوں کو فراڈ اور دھوکے بازی سکھایا کرتے تھے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اب یہ بات تو معلوم ہے آپ کو کہ تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو جادوگر اپنے آپ کو جادوگر کہتے ہیں یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس بات کے بارے میں وہ لوگ بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے جو ان جادو کے چکروں میں لگا کر لوگوں کو دین سے دور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ اعتماد اور بھروسہ ختم کر دینے کی سازشیں کیا کرتے تھے، جن کے ذہن میں پہلے سے اس ٹائپ کے کانسیپٹ نظریات موجود تھے کہ جادو ہوا کرتا ہے اور جادو سے فلاں کام ہو جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے اور ویسا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ لوگ تجربے سے یہ بات سمجھ لیں گے کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف فنکاریاں ہیں۔ آج بھی آپ نارملی دیکھتے نہیں جادوگروں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اگر جادوگر کے پاس اپنے جادو کی سے اتنا ہی زیادہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لوگوں کو کروڑ پتی بنا دے اور لوگوں کو فقیر بنا دے، تو وہ آپ کو اپنی فنکاریاں دکھا کر کیوں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ خود سے آپ کے اس سب سے بلند شخص کی کرسی پہ کیوں چڑھ کے نہیں بیٹھ جاتا کہ جس سے وہ اس کو خوش کر کے پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کسی وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہو جائے، غالب ہو جائے، کسی بہت زیادہ پیسے والے شخص کی جو ہے مال کے اوپر غالب ہو جائے، وہ تو ان کا محتاج ہی نظر آتا ہے۔ اچھا، قرآن نے بھی اس کو اسی طرح میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کا واقعہ اٹھا کر پڑھیں گے جس میں سحر کا لفظ آیا ہے اور لوگوں نے اس کا ترجمہ جادو کیا ہے، تو وہاں پر وہ کہتے کیا ہیں؟ ذرا آپ اسی پیرائے سے اس آیت کو سمجھ لیجئے۔ فرعون کے جو ملا ہیں، ملا سردار، اس کے قریبی، وہ کہتے ہیں وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، ذرا اپنے ہرکارے آپ شہروں میں بھیجنا شروع کریں، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، کہ وہ لے کر آئیں آپ کے پاس ایسے ساحر جو خوب سحر والے ہوں، اور صرف سحر والے نہ ہوں بلکہ ساتھ میں علیم کی صفت بھی آئی ہے، سحارٍ علیم، خوب علم والے بھی ہوں۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو دوسرے مقام پہ بتاؤں گا کہ سحار کے ساتھ علیم کی صفت کیوں آئی ہے، علیم کا کیا کام ہے سحار کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ۔ اب آپ ذرا سنیے، وہ جادوگر آتے ہیں فرعون کے پاس، یہ قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں میں، 9 سے 12 میں، 19 سے 12 میں آپ جا کے پڑھ لیجیے، پوری تفصیل موجود ہے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ۔ اب جادوگر، یا میں جادوگری ترجمہ کر رہا ہوں جو ہمارا رائج ہے، جادوگر آتے ہیں فرعون کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غلبہ حاصل کر لیں گے ہمیں کچھ مزدوری ملے گی یا ایسی بس ٹرکا دیے جائیں گے؟ ذرا اس بات کو سمجھ جائیں۔ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کوئی اجر کا مطلب مزدوری ہوتا ہے، کیا ہمیں ہمارے فنکاریوں کی کوئی مزدوری وغیرہ ملے گی یا ایسی بھگا دو گے؟ بلا تو لیا ہے، بڑی دور سے آئے ہیں۔ ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، غلبہ حاصل کرنا ہم شرطیہ ہے، غلبہ حاصل کر لیں تو ہمیں مزدوری دے دینا۔ وہ کہتا ہے قال نعم، ہاں ہاں کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں صرف مزدوری نہیں ملے گی بلکہ تمہیں میں اپنے قریب لوگوں میں بھی شامل کر دوں گا۔ قریب لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی وزارتیں وغیرہ بھی دے دوں گا، امراء کے اندر شامل کر دوں گا۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جادوگر، جن کے بارے میں ہمارے یہاں یہ نظریہ موجود ہے، یہ جادوگر لوگوں کی قسمتیں بدل دیتے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے وہ امیر بنا سکتے ہیں اور فقیر بنا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں تک لوگوں کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا چلتا ہوا کاروبار ختم کر دیا، ہم فقیر تھے ہمیں امیر بنا دیا، صرف جادو کی بنیاد کے اوپر۔ وہ آگے کیا کہتے ہیں فرعون سے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جو فرعون کے پاس عاجز ہیں آنے کے بعد، اگر اتنے بڑے صلاحیت والے تھے، اتنے بڑے جادوگر تھے اور زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والے تھے، تو سب سے پہلے تو فرعون کو اپنے غلبے کے اندر لیتے اور فرعون کو فقیر بناتے اور خود فرعون کی جگہ لے لیتے۔
تو بات ہوتی کہ ہاں کہ یہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ سب سے پہلے صلاحیتوں کا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو آپ کی صلاحیتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ صلاحیتیں آپ کے کام تو آ نہیں رہی ہیں اور دوسرے ان صلاحیتوں کا فائدہ اٹھائیں؟ یہ کیسے ممکن ہی نہیں، یہ تو خود جھوٹ ہے، باطل ہے۔ اگر آپ لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں تو پہلے آپ نے اپنی زندگی کیوں نہیں بدلی ہے؟ جو شخص بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے آپ سمجھ جائیں گے وہ جھوٹ اور باطل پہ قائم ہے۔ جو شخص بھی، یہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، دعویٰ بھی جھوٹ ہے، اور وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے آپ سے جو یہ بات کہہ رہا ہے۔ جس میں صلاحیتیں ہوں گی سب سے پہلے اس کی ذات کو فائدہ پہنچے گا، اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ اصولی بات ہے۔ اس میں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولائے کائنات، پوری کائنات کے مولا تھے وہ، پوری کائنات کی، کائنات میں تو پورا آ گیا نا، کائن کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ہے، کائن کی بنیادی میننگ یہ ہوتی ہے ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے، اس کو عربی زبان میں کائن کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے، جو نظر آئے نہ آئے، وہی تو وجود رکھتی ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے چیزوں کا سہارا لیتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مولائے کائنات، ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے اس کے مولا و مددگار۔ اور ان کے اصولوں میں، ان کی باتوں میں اتنا شدید تضاد ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو تاریخ سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کو ان کی نماز کے دوران قتل کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ یہ الفاظ ہیں ان لوگوں کے۔ تو جو اپنی جان کو نہیں بچا سکے وہ مولائے کائنات کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ پوری کائنات کے مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ کسی کی مدد کر سکتے ہوتے تو سب سے پہلے اپنی جان کی مدد کرتے، اس کے بعد دوسروں کے مددگار بنتے یا نہیں بنتے؟ تو جنہوں نے ان سے اس صلاحیت کو منسوب کر رکھا ہے وہ خود جھوٹے ہیں، جنہوں نے ان سے صلاحیت منسوب کی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جو شخص کسی صلاحیت کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی صلاحیت کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اس کے بعد دوسرے کو اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حصہ پیش کیا، آئنہ لنا لاجوا ان کننا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب آ جائیں گے؟ یہ تو آپ کا پہلا حصہ ہو گیا۔ پھر وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ وہ پورا مقابلہ ہو رہا ہے، وہ میں اس کو مقابلے کو الگ طریقے سے انشاءاللہ بیان کروں گا کسی موقع کے اوپر جب وہاں پہنچیں گے۔ میں ابھی اس بحث میں ہی نہیں آ رہا کہ سحر کا وہاں پر کیا معنی تھا اور کیا نہیں ہے۔ ابھی تو سحر کا معنی جو دھوکہ میں نے بتایا ہے اور جو ہمارے رائج ہے جادو، اسی کے مطابق آپ سمجھتے رہیے۔ ہمیں ابھی حقیقت سمجھنی ہے کہ جادو ہے کیا۔ اب آپ ذرا اس کے بعد اسی رکوع کے اندر نیچے کی طرف آ جائیے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، مقابلے میں موسیٰ غالب آ گئے، جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ کہنے لگ گئے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے کے آ چکے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، رب العالمین جو موسیٰ و ہارون کا بھی رب ہے۔ بعد میں کہ فرعون کہتا ہے قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، تم میرے اجازت کے بغیر ہی ایمان لے کر آ گئے۔ آگے کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ یہ کون صاحب کہہ رہے ہیں؟ فرعون صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور فرعون کوئی جادوگر نہیں تھے، کوئی ساحر نہیں تھے، بلکہ وہ تو ساحروں کو دعوت دے کے بلا کر لائے تھے۔ وہ اگر خود بڑے ساحر ہوتے تو وہ خود مقابلے پہ آئے تھے۔ سمجھیے گا ذرا اس بات کو، ساحروں کو تو دعوت دے کے بلایا گیا تھا کہ آؤ ذرا میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو موسیٰ سے مقابلے میں، میری ذاتی مدد نہیں بلکہ میری حکومت کو بچانے کے لیے مدد کرو۔ اس کے بعد فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ جادوگروں سے، جن کو آپ کہتے ہیں جادوگر زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ ان سے آگے کہتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اب تو میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں ضرور پھر ضرور تم سب کے سب کو صلیب کروا دوں گا۔ اس کے بعد جو ساحر تھے وہ جواب کے دیتے ہیں،
کہتے ہیں لا ضیرہ انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج نہیں ہے، ہم تو ہمارے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ فقضی ما انت قاض، تیرا جو دل چاہتا ہے فیصلہ کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ صرف اور صرف اس دنیاوی زندگی حد تک ہے۔ جو صلاحیتیں ہم پیش کرتے ہیں جادوگروں کی، ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا اپنے آپ کو عاجز گمان کرتے پھر ان کے آگے؟ وہ تو کہتے ہیں آ ذرا ابھی تیرے کو بتاتے ہیں ہم، چلو آؤ ذرا بیٹا وہ منتر پڑھنا شروع کرو، ابھی ہم اس کی ذرا سائڈ میں لگاتے ہیں، بول کے ذرا ہم سے کہ صلیب پہ چڑھا دے گا۔ تو ہے کون؟ جادوگر ہمیں ہے تو ہے؟ قرآن نے تو خود ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو ساحرین ہوتے ہیں یہ تو عاجز ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے فن دکھا کر اپنی فنکاری سے اجرت کماتے ہیں۔ ان لنا لاجرا، اور جب اگر کوئی سامنے کوئی بڑا مضبوط پارٹی ہو اور کوئی بادشاہ وغیرہ ہو، جابر ہو، طاقتور ہو، اس کے سامنے دبکے رہتے ہیں، آوازیں اونچی نہیں کرتے، ان کی کوئی نہیں چلتی کسی کے سامنے، ان کی حیثیت ایک فنکار کی سی ہے، فنکاری دکھائی، مال کمائے اور چلتے بنے۔ ان کا کام حکومتیں بدلنا اور گھروں کو برباد کرنا نہیں ہوتا، ان کے اپنے گھر کے اندر واندے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، ان کو تو اگر آپ لوگ کھانا پینا دینا بند کر دیں، مزدوری دینا بند کر دیں، وہ بھوکے مر جائیں گے، اور ان سے آپ قسمتوں کے فیصلے کروانے ہیں۔ جو اپنی قسمت نہ بدل سکے وہ آپ کی قسمت کیا بدلے گا؟ یہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں جو سحر کو واضح کر رہی ہیں۔ اور ہمارے ہاں جہاں سحر کا لفظ آتا ہے وہاں اس کو جادو کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ جادو جادو جادو۔ میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں، سورۃ المؤمنون میں ایک جگہ ایک آیت آئی ہے، اللہ فرماتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ذرا ان سے پوچھے تو صحیح ذرا کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ ذات وہ ہے جو پناہ دیتی ہے، اس پر پناہ لی نہیں جاتی اگر تمہیں علم ہو تو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے کا لفظ سنیے گا، قل، ان سے ذرا یہ تو کہیے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، قل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، سین ہے را۔ یہاں پر کسی بھی مترجمین نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ تم کہاں کو جادو کیے جاتے ہو، سب ترجمہ یہاں یہ کرتے ہیں تم کہاں کو پھیر دیے جاتے ہو حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف، کیونکہ حقیقت ترجمہ یہی ہے۔ اب یہاں پر جادو کر کے دکھائیں ترجمہ مجھے، قل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، ممکن ہی نہیں ہے جادو، اس کا ترجمہ یہاں پر۔ ان سے کہیے کہ تم کہاں کو جادو کیے جاتے ہو، یہ ترجمہ بنتا ہے سینس لیس ترجمہ بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اصل ترجمے سے ہٹ کر غیر ترجمہ جو مجازی ترجمہ تھا اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور اس ورڈ جادو کے اندر خود ہی سے موجود ہے کہ یہ ایک نظریہ رکھتا ہے۔ قل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، ان سے کہہ دیجئے کہ تم کہاں کو پھیر دیے جاتے ہو۔ یہ ہے جادو کا لفظ جو قرآن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سحر کا جو میننگ کی جاتی ہے کہ سحر کا معنی جادو ہے۔ اس کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو جادوگروں کے بارے میں ہمارے ہاں کانسیپٹ موجود ہے، قرآن کی آیات سے اگر ترجمہ سحر کا لیا جاتا ہے جادو، تو بالکل باطل، قرآن سے ہی باطل ثابت قرار پاتا ہے۔ اور جہاں جہاں قرآن میں سحر آیا ہے ان میں سے میں نے آپ کے سامنے یہ مقام رکھ دیا ہے کہ آپ یہاں پر ترجمہ جادو کر ہی نہیں سکتے ہیں، لازمی ہے کہ آپ یہاں پر ترجمہ حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف پھیرنے کا کریں گے، ورنہ ترجمہ غلط ہو جائے گا آپ کا۔ یہ تو آپ کا ایک جادو کے بارے میں اور سحر کے بارے میں وضاحت ہو۔